ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ سیکورٹی فورسز کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران 10 دہشت گرد مار دیے گئے، جبکہ ایک کیپٹن مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہنگو میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا ہے۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخالج کے 7 دہشت گرد مار دیے گئے۔ ہنگو میں دہشت گردوں نے فائرنگ کے تبادلے کے دوران مسجد میں پناہ لے لی۔ خارج نے مسجد کی حرمت کو بھی پامال کرتے ہوئے اسے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ISPR کے مطابق کیپٹن حمزہ اکرم جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ 27 سالہ کیپٹن حمزہ اکرم کا تعلق ضلع نوروال سے تھا۔ ہلاک خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہلاک خارج سیکورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق ہنگو میں مزید خارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف سیکورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن رد الفتنہ 3 میں بلوچستان کے علاقے کمبیلا اور عاصم آباد میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے کمبیلا اور عاصم آباد میں سرچ اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن کر کے 68 مربع کلومیٹر علاقہ کلیئر کرا لیا ہے۔ کارروائی کے دوران فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، جبکہ 2 لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد زخمی ہوئے، جن میں دہشت گرد سرغنہ شوکت ماما بھی شامل ہے۔ آپریشن کے دوران 12 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کر کے فتنہ ہندوستان کے جھنڈے بھی ہٹا دیے گئے۔ آپریشن رد الفتنہ 3 دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ ایک ملک پر حملہ، 3 ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ 3 ممالک نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دفتر خارجہ کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر ترک صدر طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مملکت سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ترکیہ کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ مکہ مکرمہ کے الصفا محل میں مشترکہ سربراہی اجلاس ہوا ہے، جس کے دوران 3 ممالک کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات، اخوت اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتوں، مشترکہ مفادات اور طویل عرصے سے جاری دفاعی تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں مزید بتایا گیا کہ معاہدہ دفاعی تعاون کے تمام شعبوں میں اشتراک اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے بھی یقین رکھتا ہے۔ یہ معاہدہ 3 ممالک کے اس مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت اور قوت کو مضبوط بنانا ہے۔ دفاعی تعاون میں نئی جہت، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ ایک ملک پر حملہ، 3 ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان عبدالعزیز کی دعوت پر ترک صدر طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مملکت سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ترکیہ کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ تھے۔ مکہ کے الصفا محل میں مشترکہ سربراہی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 3 ممالک کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات، اخوت اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتوں، مشترکہ تعمیراتی مفادات اور طویل عرصے سے جاری دفاعی تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ سعودی عرب کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان عبدالعزیز، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ وسيف آل سعود بالحق يؤتمر، اتحاد الكبار اليوم
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر ہونے والے مسلح حملے تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ سربراہی اجلاس میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان ممتاز اور برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے خطے اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حلف أقيم بعزم صادق واحد الرياض وأنقرة وإسلام أبعد في الصرح يرمي الطغاة ببطش حاسم خالد۔ وزارت خارجہ کے مطابق معاہدہ دفاعی تعاون کے تمام شعبوں میں اشتراک اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے بھی شکے رکھتا ہے۔ اس سے قبل پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا تھا جس کے تحت کسی بھی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ولا وجل ثلاثية العز ودرع الأمة الصامت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مکہ مکرمہ میں سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کو اپنے لیے فخر اور اعزاز قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ مجھے اس بات پر فخر اور اعزاز حاصل ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر اپنے عزیز بھائیوں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ دستخط کیے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ معاہدہ تین برادر اسلامی ممالک کے درمیان ایمان، باہمی دوستی اور امن اور سلامتی کے مشترکہ عزم کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے دعا کی کہ حرمین شریفین کی مبارک سائے میں طے پانے والا یہ تاریخی معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن اور استحکام کا ضامن بنے گا، تینوں ممالک کے لیے ترقی اور خوشحالی کا باعث ہو اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ثابت ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بالخصوص فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتھک محنت، غیر معمولی لگن اور مسلسل کوششوں نے اس اہم مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر خصوصی نغمہ بھی جاری کر دیا گیا۔ خصوصی نغمے میں تینوں ممالک کے درمیان اخوت، ایمان اور مشترکہ دفاعی عزم کو اجاگر کیا گیا۔ نغمے کے پیغام میں کہا گیا کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ اور ایک پہچان کے رشتے میں ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان متحد ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف دورہ سعودی عرب میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ پاکستانی وفد کے ہمراہ مسجد نبوی میں حاضری دی۔ وزیراعظم نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کیں۔ وزیراعظم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی، جہاں انہیں زیارت خاص کی سعادت حاصل ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات اور نشریات عطاءاللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ الحمدللہ آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ آنے والی نسلیں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو اتحاد کے ایک روشن باب کے طور پر یاد رکھیں گی۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے امن اور سلامتی کے لیے تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ امت مسلمہ کو مبارکباد ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی جائزہ اجلاس ستھرا پنجاب کو صوبہ بھر میں مزید بہتری کا ہدف دے دیا گیا۔ مارکیٹوں، بازار اور کمرشل ایریاز میں یکساں طرز کی ڈسٹ بن اور گاربیج بیگ استعمال کرنے، ویسٹ ہٹانے کے لیے اوقات کار مقرر کرنے اور صبح 5 بجے مرکزی روڈ کی دھلائی اور صفائی کا حکم بھی دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مختلف علاقوں میں خالی پلاٹس بھی صاف کرنے، ستھرا پنجاب ورکرز کو ہر ماہ کی 5 تاریخ تک ادائیگی کا حکم بھی دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا
کہ سترہ پنجاب میں ورکر سے افسر تک ہر سطح پر کارکردگی جانچنے کے لیے SOPs تشکیل دیے جائیں. شہریوں کی سبزیوں اور فروٹ منڈیوں کی صفائی پر خصوصی طور پر فوکس کیا جائے. SOPs کی خلاف ورزی کی صورت میں کنٹریکٹرز کو جرمانے سے قبل 24 گھنٹے میں بہتری لانے کی مہلت دی جائے. جرمانہ کرنا ہمارا مقصد نہیں بلکہ صفائی یقینی بنانے کے لیے کام کیا جائے. سترہ پنجاب میں کام نہ کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے. لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا. فروخ آباد، تاجپورہ، ڈیفنس فیز 6، شادی پورہ اور سگیا میں بارش ریکارڈ کی گئی. اس کے علاوہ لکشمی چوک ناخدا، پانی والا تالاب اور گرد و نواح میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی. ہربنسپورہ اور شہر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کے باعث موسم نچیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث موسم میں خنکی بڑھ گئی، جبکہ شہریوں نے بارش کے خوشگوار موسم سے لطف اٹھایا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش جاری رہنے کا امکان ہے. شہریوں نے بھی موسم کی اس تبدیلی کو خوشائند قرار دیا. لاہور شہر میں مختلف مقامات پر بارش. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر واسا لاہور مکمل الرٹ ہے. وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد، DG طیب فرید اور MD غفران احمد نے تمام مرکزی شاہراہوں اور انڈر پاسز کو کلیئر رکھنے کی ہدایات دی ہیں. DG واسا پنجاب طیب فرید نے کہا ہے کہ تمام فیلڈ ٹیمیں متحرک رہیں. MD واسا غفران احمد نے کہا ہے کہ بجلی کی بندش والے علاقوں میں ڈسپوزل اسٹیشنز کو جنریٹر پر چلایا جائے. وائس چیئرمین چودھری شہباز نے کہا کہ تمام ڈسپوزل اسٹیشن کے پمپس کو آپریشنل رکھا جائے اور سکرینوں کو بھی صاف رکھا جائے. شہر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر واسا لاہور عوامی خدمت میں پیش. MD واسا غفران احمد نے بارش کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے نکاسی آب آپریشن کا معائنہ کیا ہے. MD واسا غفران احمد نے مبین، شہید، انڈر پاس، نور جہاں روڈ، MM عالم روڈ، مین بلوارڈ، گلبرگ، قذافی اسٹیڈیم اور لبرٹی چوک کا دورہ کیا ہے. ڈائریکٹر گلبرگ عثمان بابر نے MD واسا غفران احمد کو نکاسی آب آپریشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ہے. MD واسا غفران احمد نے کہا ہے کہ شہر بھر میں ٹریفک کو رواں دوا رکھنے کے لیے تمام انڈر پاسز اور ہاٹ سپاٹ پوائنٹس کلیئر رکھے جائیں. عالمی منظرنامے سے اپڈیٹ شامل کریں گے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل خلیجی ممالک کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بیان میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مسلم اتحاد اور اخوت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن اندرونی اختلافات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دشمن کا مقصد ہمیں مکمل غیر مسلح کرنا تھا، ایسا نہیں ہونے دیں گے. ایرانی صدر نے مزید کہا کہ ایران کسی ملک پر قبضہ یا توسیع پسندی کا خواہاں نہیں، تمام ہمسایہ ممالک کو بھائی سمجھتے ہیں. شہادت سے نہیں ڈرتا بلکہ اسے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں. امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کیئر نے صدر ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ دے دیا ہے. امریکی ٹی وی کے مطابق جنرل کو ایران کے ساتھ جاری جنگ مزید طویل کرنے کے فوجی آپشن کا نتیجہ الٹا نکلنے کا خدشہ ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے نزدیک تنہا فضائی طاقت کی بنیاد پر ایران جنگ نہیں جیتی جا سکتی. دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ وقت آ گیا امت مسلمہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرے. ایک بیان میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی فوج نے دنیا کی طاقتور ترین فوج کا مقابلہ کر کے اپنی طاقت اور صلاحیت کا لوہا منوایا ہے. ان کا کہنا تھا کہ مسلمان متحد ہو جائیں تو ہر بیرونی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ حقیقی بھائی چارے کو فروغ دیں. امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان پیش رفت ہو رہی ہے اور جلد ڈیل کی توقع ہے. خبر ایجنسی کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ جیسے ہی بغیر رکاوٹ کمرشل شپنگ کی بحالی کا اعلان ہوگا امریکہ ایرانی بندرگاہ کی ناکہ بندی ختم کر دے گا. خیال رہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں کے بعد ایران نے ایک بار پھر ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، جبکہ امریکی افواج نے بھی اس بحری گزرگاہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے.
ایکزیوس نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایران اور عمان آبنائے ہرمز پر معاہدہ کرنے کے قریب پہنچ گئے۔ ایکزیوس رپورٹ کے مطابق آبنائے ہرمز کے معاہدے کا اعلان بدھ کو کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی مذاکرات کاروں کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اجازت کا انتظار ہے۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدہ ہو گیا تو ایران کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ معاہدہ ہوتے ہی امریکہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کر دے گا۔ امریکی اقدامات ایران کے معاہدے پر عمل درآمد سے مشروط ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے سوڈان کے جنوبی علاقوں میں بگڑتی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تجدید شدہ امن معاہدے پر اثر نو عمل درآمد کے لیے اپنی وابستگی کا احاطہ کریں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے گزشتہ روز سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جمہوری انتقال اقتدار کی کامیابی کے لیے آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات جمہوری انتقال اقتدار کو جائز اور مکمل انجام تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہیں، تاہم ان کے انعقاد کے لیے ضروری سیاسی، قانونی، سیکیورٹی اور مالی تقاضے ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اس خلا کو پر کرنا ضروری ہے۔ پاکستانی مندوب نے سوڈان کے جنوبی علاقوں میں بڑھتی سیاسی کشیدگی، بین القبائلی تشدد اور جنگلے اور اپر نیل سمیت مختلف علاقوں میں جاری جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری اور مستقل جنگ بندی پر عمل درآمد کریں۔ وفاقی حکومت نے عوام کو جزوی ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 2 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 50 پیسے کمی کی گئی۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 1.5 روپے کمی کے بعد 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نظر ثانی شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا رات 12 بجے کے بعد اطلاق کر دیا گیا۔ مزید برآں حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتیں آئندہ 3 روز تک نافذ العمل رہیں گی، جبکہ اگلا جائزہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں رد و بدل کے بعد کیا جائے گا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے وفاقی وزیر احسن اقبال کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ احتجاج پر ملکی حالات پر بریفنگ کی پیشکش کی گئی ہے۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر ناجائز منافع اور بھتہ خوری بند کرے۔ جماعت اسلامی کا احتجاج جنگ لائے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ لیاقت بلوچ نے چیئرمین تحریک انصاف فیرز سرگوہر کی والدہ کے انتقال پر بھی اظہار تعزیت کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، جبکہ پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں بھی تاریخی دھرنے دیے جائیں گے۔ مطالبات کی منظوری تک واپسی نہیں ہوگی۔ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے جو عوام کی جنگ لڑتی ہے۔ ہمیں سیٹوں کا کوئی لالچ نہیں ہے، ہم سیاست بھی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے واضح کیا کہ 9 اگست کے ان دھرنوں میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شرکت کریں گی۔ جب تک عوام کو حق نہیں ملتا، جدوجہد جاری رہے گی۔ لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں وزیر آباد میں، گجرانوالہ میں اور کئی اور جگہوں پر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہمارے امیر ضلع نصر اللہ کلیر صاحب کو ناصر کلیر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، بہت چھاپے مارے گئے ہیں۔ میں وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب سے اور ان کی ٹیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے۔ آج سے 2 ہفتے پہلے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پیٹرولیم مصنوعات پر جو 80 روپے کی لیوی اور ٹوٹل ملا کر 125 روپے کا ٹیکس عائد کر رکھا ہے، اس کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پورے پاکستان میں 510 سڑکیں بند ہوگی، لیکن آج الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جیت زی کو، اپنے نوجوانوں کو پر آئیں، تاجر نکلیں، وکلا نکلیں، کسان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اگلا لاہ عمل یہ ہے کہ یہ حکمرانوں نے جیسے گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتے ہیں، ان حکمرانوں نے اب اپنا وقت آخر قریب کر لیا ہے اور یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ جو عوام سے ٹکرائے گا انشاءاللہ تعالی وہ پاش ہو جائے گا۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ISPR نے بتایا ہے کہ مسلح افواج نے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی 68ویں برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پاک فوج کے صوبائی تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصم منیر سروسز چیف اور مسلح افواج نے میجر طفیل محمد شہید کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ میجر طفیل محمد شہید نے دشمن کے خلاف کارروائی میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود میجر طفیل محمد شہید نے ہمت اور عزم کا دامن نہ چھوڑا۔ ISPR نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید کی بے مثال شجاعت اور لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میجر طفیل محمد شہید کی جرأت اور فرض سے غیر متزلزل وابستگی نئی نسلوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ میجر طفیل محمد شہید کو ملک کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے بھی نوازا گیا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے میاں عثمان اکرم کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ جلسے کی اجازت نہ دینا آئین کے آرٹیکل 16 کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور جاسر عباسی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی جاسر، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست مسترد کرتے ہوئے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے میاں عثمان اکرم صدر لاہور کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ جلسے کی اجازت نہ دینا آئین کی آرٹیکل 16 کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ آرٹیکل 16 شہریوں کو پرامن اجتماع کی اجازت دیتا ہے، جبکہ متعلقہ قانون کے تحت ڈپٹی کمشنر جلسے کے لیے NOC جاری کرتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری وکیل کے مطابق ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جلسے کی اجازت کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اور اساس اداروں نے جلسے کی اجازت نہ دینے کی تجویز پیش کی۔ عدالت نے قرار دیا کہ مینار پاکستان ایک عوامی مقام ہے جہاں شہری سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ تحریری فیصلے کے مطابق سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ڈپٹی کمشنر نے 3 اگست کو جلسے کی اجازت سے متعلق درخواست خارج کر دی تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ ڈپٹی کمشنر درخواست پر فیصلہ کر چکے ہیں، لہذا عدالت درخواست کو خارج کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر عباسی، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پروجیکٹس کے آن فیلڈ جائزے شروع کر دیے گئے۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ زید بن مقصود نے پروجیکٹس کے دورے کیے ہیں۔ ترجمان کے مطابق سیکریٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب نے فیروز والا، مریدیہ اور کوٹ عبد المالک کے پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ زید بن مقصود نے کہا کہ بارش کے باعث متاثرہ کام جلد بحال کر کے منصوبوں کی رفتار برقرار رکھی جائے۔ جاری منصوبے مکمل ہونے سے بارش کے پانی کے دیرپا انتظام میں مدد ملے گی۔ ترقیاتی سائٹس پر سیفٹی پروٹوکولز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق ترقیاتی منصوبوں میں معیار اور رفتار دونوں یقینی بنائی جائے۔ لاہور پولیس کی کارروائی، بینک سے رقم نکلوانے آنے والوں سے وارداتیں کرنے والوں کا گروپ گرفتار کر لیا گیا۔ نواب ٹاؤن پولیس نے CCTV فوٹیجز سے ٹریس کر کے گروپ کو گرفتار کیا ہے۔ حکام کے مطابق چند روز قبل حسن نامی شخص بینک سے رقم نکلوا کر گھر جا رہا تھا کہ ملزمان نے جوہر ٹاؤن G3 کے قریب شہری سے گن پوائنٹ پر واردات کی ہے۔ CCTV فوٹیجز میں ملزمان کو واردات کے بعد فرار ہوتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان شہری سے 31,20,000 نقدی لے کر فرار ہوئے تھے۔ گرفتار ملزمان عامر شہزاد اور اویس علی سے چھینی گئی رقم برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ SP صدر شاہ رخ خان نے کہا ہے کہ عوام کے جان اور مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ ANF کا ملک کے مختلف شہروں میں منشا اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن 4 کارروائیوں میں 2 ملزمان گرفتار۔ 2 کروڑ 5 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 127 کلو گرام چرس افیون بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ترجمان ANF کے مطابق کارروائیاں کلی ساغر روڈ لورا لائی، GT روڈ راولپنڈی، دال البدین ڈسٹرکٹ اچاغی اور حاجی کیمپ پشاور میں کی گئی ہیں۔ کارروائیوں کا انسداد منشیات ایکٹ 197 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ 197 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ 197 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ 197 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ 197 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ 197 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ 197 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ 197 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ 197 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ 197 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ 197 کے تحت مقدمہ درج کر کے تح
کھیل کے میدان سے اپڈیٹ شامل کریں گے۔ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز سے انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر رہی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز بھی شیڈیول ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز سے انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر رہی ہے۔ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز سے انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ اس سے قبل پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی گئی تھی جو 1-1 سے برابر رہی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز ابھی سکیجولڈ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز سے انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر رہی تھی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز سکیجولڈ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ اس سے قبل پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیل کر پاکستان اب انگلینڈ کے لیے ٹیم روانہ ہوئی ہے، جس میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کی سیریز 1-1 سے برابر رہی تھی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز بھی سکیجولڈ ہے۔ سیریز سے قبل پاکستان ٹیم سلیکٹ 11 کے خلاف 4 روزہ وارم اپ میچ بھی کھیلے گی۔ دوسرے جانب جنابوالا میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کال پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ٹیکسز کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے 240 موڑ چوک سے سیدو والا اور موٹر وے M3 جانے والی مین روڈ بھی بلاک کر دی ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی معطل اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ احتجاج میں جماعت اسلامی کے کارکنان کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ مظاہرین نے پیٹرولیم لیوی اور دیگر ٹیکسز کے خاتمے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ سرگودا میں بھی جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور بھاری ٹیکسز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل بنا دیا ہے، جبکہ پیٹرولیم لیوی اور دیگر ٹیکسز کے ذریعے عوام پر اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کی صورت میں اس کا فائدہ پاکستانی عوام کو بھی ملنا چاہیے۔ جماعت اسلامی رہنماؤں نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی، بھاری ٹیکسز میں ریلیف اور بجلی کی نرخوں میں بھی عوام کو سہولت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظفر گڑھ میں جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاجی دھرنا دے دیا ہے۔ دھرنے کے دوران کارکنوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے اور پیٹرولیم لیوی کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ ملک بھر کی طرح خانیوال میں بھی جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگائی اور ناقابل برداشت ٹیکسز کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے رکن صوبائی شورا ہارون الرشید نظامی ایڈوکیٹ، امیر ضلع ڈاکٹر محمد عمران فاروق، جنرل سیکریٹری ضلع حافظ معاذ عزیز سمیت ضلعی قیادت نے ریلی سے خطاب کیا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ احتجاج کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ مہنگائی اور عوام دشمن معاشی پالیسیوں کے خلاف حقوق کی جنگ ہے۔ ریلی میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ٹنڈوالہ جار میں جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی ہے۔ مظاہرین نے پیٹرولیم لیوی ٹیکس ختم کرو اور پیٹرول کی قیمت کم کرو کے نعرے بھی بلند کیے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے، پیٹرولیم لیوی ختم کی جائے اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اوکاڑہ میں جماعت اسلامی کی جانب سے پیٹرولیم اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی ضلع اوکاڑہ سلمان اظہر شیخ اور نائب امیر ضلع رائے عتیق الرحمان سمیت دیگر رہنماؤں نے کی ہے۔ مقررین نے حکومتی معاشی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی نے خصوصاً گھریلو خواتین کے لیے بجٹ چلانا دشوار کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم لیوی ختم کرنے اور پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
सवाबी में जमात इस्लामी का महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के खिलाफ एहतजाज जारी है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बायस शाहराह पर आमदोरफ्त मुतासिर हुई। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी और अवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।